بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی یہ ایک سورت دولت کا سمندر ہے۔ 3 بار پڑھنے سے زمین خزانے اگل دیتی ہے۔ 14 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا تھا، اس عمل کو جس نے بھی وہ کیا وہ مایوس نہ ہوا۔ قرآن کی یہ ایک سورت دولت کا سمندر ہے۔ 3 بار پڑھنے سے زمین خزانہ اگل دیتی ہے۔ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل لکھا تھا، جو شخص روزانہ 3 بار قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے، زمین کے اندر چھپے خزانے ظاہر ہو جاتے ہیں اور آسمان سے رزق برسنے لگتا ہے۔ اور وہ سورت کا عمل یہ ہے۔ محترم ناظرین، جو شخص اس عمل کو اخلاص نیت سے کرے گا، اس پر اللہ تعالیٰ ایسے دروازے کھولے گا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس عمل کو کرنے کے وقت یقین، توجہ اور دل کی پاکیزگی ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کی کنجی بندے کی اخلاص میں چھپی ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے اس عمل پر عمل کیا وہ ایک وقت میں عام غریب لوگ تھے، لیکن اللہ نے انہیں اتنی برکت دی کہ وہ بڑے بڑے تاجر بن گئے۔ کئی ایسے بھی تھے جن کے قرض ختم ہو گئے، بیماریاں دور ہو گئیں اور ان کے گھروں میں سکون، راحت اور خوشحالی نے ڈیرے ڈال لیے۔ یہ عمل نہ جادو ہے، نہ کوئی طلسم، بلکہ قرآن ہی ایک خاص پیغام ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانہ قدیم میں اپنی تحریر میں محفوظ کیا۔ آج وہی پیغام ہم تک پہنچا ہے اور اب وقت وہ آ چکا ہے کہ ہم بھی اس عمل کو جانیں اور اپنی زندگیوں میں آزمائیں۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ان کی زبان سے ادا ہوا ہر لفظ دلوں پر اثر کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں اور ان کا دل صاف ہوتا ہے، ان کی نیت خاص ہوتی ہے اور ان کی باتوں میں وہ تاثیر ہوتی ہے جو دنیا کے کسی عالم یا مفکر کے الفاظ میں نہیں پائی جاتی۔ محترم عزیزو، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو علم بھی عطا کرتا ہے، بصیرت بھی دیتا ہے اور وہ نور بھی عطا فرماتا ہے جو عام آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا، مگر ان کی باتوں سے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے ایک مقبول ولی تھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں دنیا صرف ولی نہیں بلکہ غوث اعظم کے لقب سے جانتی ہے۔ وہ عالم بھی تھے، زاہد بھی تھے اور مجاہد بھی۔ ان کی زندگی زاہد و تقویٰ سے بھری ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان ان کے عمل سے مستفید ہو رہے ہیں۔ وہ جہاں بولتے تھے وہاں صرف الفاظ نہیں نکلتے تھے، وہاں سے دلوں کی اصلاح کا دروازہ کھلتا تھا۔ وہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں صرف مجلس نہیں جمتی تھی، وہاں اللہ کی رحمتیں برستی تھی۔ ان کا ہر قول ایک خزانہ تھا، ان کا ہر ایک فعل امت کے لیے ایک ہدایت تھی۔ محترم ناظرین، ایک ایسا روحانی نسخہ جو صرف لفظوں پر نہیں بلکہ ایمان پر مبنی تھا، اور جس نے اس پر عمل کیا اللہ نے اسے ضائع نہیں کیا بلکہ کامیاب کیا۔ بظاہر آسان لگتا ہے مگر یہ عمل حقیقت میں اللہ کی رضا کا دروازہ کھولنے والا ہے۔ اللہ کے ذکر میں بڑی طاقت ہے۔ بے شک یہ وہ وظیفہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، اور جن لوگوں نے اس پر عمل کیا اللہ نے ان کی دنیا اور آخرت سنوار دی۔ اور آپ نے اس عمل کو دل سے سمجھنا ہے، خود بھی اس پر عمل کرنا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو میرے پیارو، جب بھی آپ کو موقع ملے فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی جگہ پر سکون پر بیٹھ جائیں، دل کو دنیا کے جھنجٹوں سے ہٹا کر اللہ کی طرف متوجہ کر لیجیے اور اس میں عمل کا آغاز کیجیے۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اگر چاہیں تو نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، دل کی گہرائی سے 1 مرتبہ درود پاک میرے ساتھ ثواب کی نیت سے پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہوئے اور اللہ کے پاک نام سے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لینے سے ہر کام میں برکت آتی ہے اور شیطان کے شر سے حفاظت ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے، جو ہر کام اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے وہ نامکمل اور بے برکت نہیں ہوتا۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 عظیم ناموں کا ذکر کرنا ہے، یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا غنی۔ یہ ذکر 33 مرتبہ کرنا ہے۔ یا اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے جسے پڑھ کر کوئی نام نہیں۔ یا غنی اللہ کی ایک صفت ہے جو بتاتی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، ہر کسی سے غنی ہے، جو چاہے دے سکتا ہے۔ آپ اس ذکر کو انگلیوں پر شمار کریں یا تسبیح پر، لیکن مکمل دھیان، اخلاص، یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا غنی 1 بار ہو گیا، پھر دوبارہ یا اللہ یا غنی 2 بار ہو گیا، حتیٰ کہ 33 بار مکمل ہو جائے۔ اب آپ نے وہ سورت تلاوت کرنی ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
دولت کا خزانہ فرمایا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آخری پارے میں موجود ہے۔ اس کی برکت سے رزق بڑھتا ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے، دل سے غم دور ہوتے ہیں اور اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ جس شخص نے اس سورت کو روزانہ اخلاص سے 3 مرتبہ پڑھا، اس پر رزق کے دروازے کھل دیے جائیں گے، اس کے قرض اتار دیے جائیں گے، حالات سنوریں گے اور اللہ نے دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ حدیث کے مطابق قرآن کی ہر سورت شفا ہے، لیکن اس سورت میں خصوصاً رزق کی کوشادگی کا ذکر آیا ہے۔ 1 مرتبہ سورہ قریش سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ آپ نے سورہ قریش کو 3 مرتبہ مکمل خلوص، یقین اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ رزق کی بندش سبب ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور مصیبتیں دور فرما دیتا ہے۔ آخر میں وہی درود پاک 3 مرتبہ پڑھے جو آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا، تاکہ یہ عمل درود سے شروع ہو اور درود پر ہی ختم ہو اور درمیان میں رحمتوں کا نزول ہو۔ اب آپ ہاتھ اٹھائیں، گڑ گڑائیں، دل سے اللہ سے مانگیں، اے اللہ رزق میں برکت عطا فرما، قرض ختم فرما، تنگیاں آسان فرما، میری دنیا اور آخرت سنوار دے اور مجھے اپنی رضا عطا فرما۔ یہ وقت قبولیت کا ہے، دل کی گہرائیوں سے دعا مانگیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو نہ صرف رزق میں اضافہ کرتا ہے بلکہ زندگی میں سکون، دل کو اطمینان اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ عمل صرف الفاظ کا تکرار نہیں بلکہ اللہ سے جڑنے، اللہ پر یقین رکھنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کا عملی اعلان ہے۔ جب انسان اخلاص، یقین، توجہ اور اعتماد کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کے محبوب ولیوں کے بتائے ہوئے طریقے سے عمل کرتا ہے تو وہ شخص کے بھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہر سچے دل کی صدا سنی جاتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان بزرگوں میں ہوتا ہے جنہیں وقت کے علماء، اولیاء، عوام، خواص سب جانتے ہیں اور مانتے ہیں۔ آپ کی روحانی تاثیر اور زبان کی برکت سے لاکھوں دل بدل گئے اور زندگیوں نے نیا رخ اختیار کیا۔ ایک شخص شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کا حال بہت ابتر تھا، کپڑے پرانے، چہرہ مایوس، دل پر پریشان۔ عرض کرنے لگا، حضرت میں بہت غریب ہوں، قرض میں ڈوبا ہوں، رزق کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ حضرت شیخ نے فرمایا، بیٹا اللہ سے رجوع کر اور جو میں عمل بتاتا ہوں اس پر یقین سے عمل کر۔ اسے بتایا ہر نماز کے بعد اللہ کا ذکر کیا کر، خصوصاً یا اللہ یا غنی، جو 33 مرتبہ اور سورہ قریش 3 مرتبہ پڑھ کر وہ شخص عمل کر کے چلا گیا۔ چند دنوں بعد دوبارہ آیا، مگر اب اس کے چہرے پر چمک، لباس میں وقار اور ساتھ ایک گھوڑا جو اس دور میں دولت کی نشانی تھا۔ تحفے طائف لے کر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت آپ کے بتائے ہوئے عمل کی برکت سے آج میں ایک کامیاب تاجر بن چکا ہوں۔ شیخ نے فرمایا، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ دینے سے شرماتا نہیں۔ اللہ کے ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے اور زبان کو پاکیزہ بناتا ہے۔ محترم دوستو، آج ہم محفل میں بیٹھے کر فضول گفتگو، غیبت، شکایات اور دل توڑنے والے کلمات بولتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ سب حقوق اللہ کی خلاف ورزی ہیں جن کا حساب قیامت کے دن دینا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے۔ تو سوچیں، کیا ہم اس عمل کے ذریعے اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہے؟ آج ہم اگر یہی زبان ذکر الہی، تلاوت اور درود پر استعمال کریں تو زندگی میں برکت، دل کو سکون اور آخرت میں نجات ملے گی۔ جو زبان ذکر سے معطر ہو، اللہ اس پر رحمتوں سے برستا ہے۔ میرے پیارے، یہ وظیفہ جو یا اللہ یا غنی کے ذکر، سورہ قریش کی تلاوت، درود پاک اور استغفار پر مشتمل ہے، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ روح کی غذا ہے۔ جو شخص سچے دل، مکمل یقین اور اخلاص سے عمل کرتا ہے وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی راہ میں اٹھایا گیا ہر قدم، اللہ کی یاد میں بیٹھا ہر لمحہ قیامت کے دن روشن بن جائے گا۔ محترم عزیزو، آخر میں ہم اللہ کریم سے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور فرما، ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما، ہماری زبان کو ذکر سے اور دل کو شکر سے آباد فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہو، آمین یا رب العالمین۔ محترم عزیزو، اگر یہ عمل اور یہ تحریر آپ کو دل کو چھو گئی ہے تو ہم آپ کی دل کی گہرائیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اس عمل کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں
کمنٹ میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ کو یہ کیسا لگا۔ اگر آپ کو اس سے سکون، خوشی یا فائدہ ملا ہو تو ہمیں ضرور مطلع کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور ہم آپ کے لیے مزید ایسے نایاب وظائف، مستند دعائیں، اولیاء کے واقعات تلاش کر سکیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین یا رب العالمین۔